دیکھو اس دنیا کے اصل نہ ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن اس کا بدلہ نہیں ملتا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی چند دن پہلے, اس کو دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا. میں فیس بک یوز نہیں کرتا, کبھی کبھار جیسے کہیں جا رہے ہوں تو دیکھ لیتا ہوں فیس بک کا پیج کھول کے. اس میں کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی, بڑی دردناک ویڈیو, کہنے کو تو کچھ بھی نہیں تھا اس میں, لیکن وہ منظر جب دیکھتا ہے نا انسان تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے. اس میں یہ بتایا کہ ایک بندر نے کسی کے کھیت سے تھوڑا سا پھل فروٹ کھایا تو مالک نے کہیں دیکھ لیا اس بندر کو, تو بندر کو مارنا شروع کیا. اس پہ جس نے لیبل لگایا عنوان بڑا خوبصورت کہ کیا ایک جانور کا پھل چوری کرنے کی یہ سزا ہونی چاہیے, اتنی سخت سزا ہونی چاہیے. بندر کو اس طرح سے ڈنڈے سے پیٹ رہا ہے, اس کی ہڈیاں توڑ دی اور وہ بیچارہ بھاگ نہیں سکتا, وہ اتنی مار کھائی اس نے, وہ ہل نہیں پا رہا اور مارے جا رہا ہے. بندر اپنی معصوم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے, ہاتھ جوڑ رہا ہے گویا بزبان حال کہ اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے. بھئی تم نے مارنا ہی تھا, اس کے سر میں ڈنڈا مار کے اس کو ہلاک کر دیتے, یا گولی مار دیتے, یا چاقو مار دیتے. ڈنڈوں سے پیٹے جا رہا ہے, یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ جانور ہے, یہ انسان نہیں ہے. اس کو کیا پتا کہ کہاں سے کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, اس کو کیا پتا, اس کو تو بھوک لگے گی, جو چیز سامنے آئے گی کھا لے گا. ایسی سزا تو اس کو نہیں دی جاتی جو جان کر یہ جرم کر رہا ہو. میں سوچ رہا تھا دیکھو بے زبان جانور ہے, اس کو کوٹے جا رہا ہے, اس کی ہڈیاں توڑ دی اس نے, پھر بھی ہاتھ نہیں رک رہا. اس قدر ترس آ رہا تھا اس منظر کو دیکھ کے. تو یہ ظلم کیا انسانوں پہ نہیں ہوتا, کیا برما کے مسلمانوں پہ سے زیادہ ظلم نہیں ہوا؟ جب جانور پہ یہ ظلم دیکھ کر انسان کو ترس آئے گا تو انسانوں پر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے بے گناہ انسانوں پر. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیسے مارا جاتا ہے. احمد آباد کے مظالم آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کی ویڈیوز آئی تھی. فٹ پاتھ پر چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے بغیر پڑے ہوئے, ان کے ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, 3-3 4-4 سال کے بچے, ان کو نہیں پتا کہ ہمارے والدین کے ساتھ کیا ہو گیا. بچے کو کتنی محبت ملتی ہے باپ اور ماں کی طرف سے, اس کے والدین آپ نے اس کی نگاہوں کے سامنے چھین لیے. ایک مرتبہ کیا ہوا, 15-20 سال پرانی بات ہے, میں نے 2 بہن بھائی دیکھے, 7-8 سال کی ان کی عمر تھی. ہمارے کوئی دور کے جاننے والوں میں تھے. وہ بچے کیا کر رہے تھے, عجیب عجیب اسٹائل میں بات چیت کر رہے تھے. یعنی جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کر رہا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا. پھر وہ یعنی بچے اگر بڑوں والی باتیں شروع کر دیں اور وقت سے پہلے یعنی ان کی مینٹل اپروچ زیادہ ہو جائے تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی ان کے ساتھ کوئی مرض ہے, کوئی بیماری ہے. تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اصل میں یہ بچے ایسے اس لیے ہو گئے, ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ان کے سامنے ان کے باپ کو قتل کیا چھورے مار مار کے. کسی ظالم نے پیسوں کے چکر میں یا کوئی اپنے ذاتی جھگڑے میں بچوں کے سامنے ان کے باپ کو چاقو مار مار کے قتل کیا. وہ ڈر اور خوف ان کے, ایک تو باپ سے محبت بھی ہوتی ہے, وہ خوف ان کے دماغوں میں بیٹھ گیا. تو اگر یہ دنیا اصل ہے پھر اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ اللہ ایسا دنیا میں ظلم ہوا اور ان ظالموں کو سزا نہیں ملی. دنیا میں سزا نہیں ملتی, اور ملتی ہے بہت محدود ہوتی ہے. اب جس نے اس طرح اذیت کے ساتھ اس کو ہلاک کیا, اس کی سزا اسلام نے کیا بتائی ہے, قتل کرو اس کو. لیکن وہ قتل اذیت کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا, گردن اڑائی جائے گی. وہ جو اتنے اضافی مارا اور وہ بچوں کی زندگی تباہ کی, اس کی بیوی کی زندگی تباہ کی, اس کے رشتہ داروں کی زندگی تباہ کی, اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ ایک نہیں, ایسے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہوئے ہوتے. ایسے واقعات بھی ہیں, جلتی کڑھائی میں انسانوں کو, زندہ انسانوں کو ڈال دی. جانوروں کے ساتھ تو ہو رہا ہے. چائنا میں جاؤ تو پتہ چلے گا آپ کو کہ زندہ کتا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں. کیا اس کی آواز نہیں کوئی سنے گا قیامت کے دن؟ کیا جس رب نے اس کتے کو پیدا کیا, کیا وہ اس کی آواز نہیں سنے گا, اس کا انتقام نہیں لے گا کہ اس کتے کو تم نے کھانا تھا, اس کو شوٹ کر کے بھی کھا سکتے تھے تم نے اپنی زبان کے چٹخارے لینے ہیں, تو زندہ کتے کو جلتی کڑھائی میں ڈالنے کا کیا تک بنتا ہے؟ کتنی اذیت ہے. تھوڑی دیر کے لیے خود کبھی آگ کے قریب جا کے دیکھیں آپ. لا يعذب بالنار الا رب النار. اللہ نے جو سفیر آسمان سے بھیجے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں, انہوں نے اللہ کی طرف سے اپنا یہ پیغام ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دیا کہ آگ کا عذاب صرف آگ پیدا کرنے والا دے سکتا ہے, انسان کو آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے. بہت سخت اذیت ہے یہ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا, تو انہوں نے کیا کیا, وہ چیونٹیوں کا جو پورا
گروپ تھا نا اس کو آگ لگا دی. اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی کہ حلا واحدتن، کاٹا تو صرف ایک نے تھا، آپ نے باقیوں کو سزا کیوں دی؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ. اللہ نے پیغمبر کو کیا کہا؟ تنبیہ کی، ڈانٹ لگائی. ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور سزا سب کو کیوں ملی ہے؟ جو چیونٹیوں کا حساب لے گا کیا وہ انسانوں کا حساب نہیں لے گا؟ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟